بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کا وہ عظیم اور دل ہراش واقعہ جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک ابدی لکیر کھینچ دی، یعنی واقعہ کربلا۔ لیکن کربلا کا یہ میدان ایک ہی دن میں آباد نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے سالوں پر محیط سیاسی، سماجی، تاریخی پس منظر تھا۔ اکثر لوگ کربلا کی شروعات یزید کی تخت نشینی سے سمجھتے ہیں، لیکن اس داستان کا آغاز اس سے کہیں پہلے ہو چکا تھا۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم تاریخ کے صفحات کو پلٹیں گے اور جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے امت کی خاطر کیا قربانی دی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے باہمی تعلقات کیا تھے، جس کے بعد حالات کربلا کی طرف بڑھے۔ 40 ہجری کو جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی شہادت کے بعد کوفہ اور دیگر اسلامی علاقوں کے تقریباً 40,000 سے زائد مسلمانوں نے نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد مقرر ہوئے۔ دوسری طرف شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت کو تسلیم نہیں کیا اور دمشق میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ امت مسلمہ ایک بار پھر دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور دونوں طرف لشکر جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حکومت سنبھالتے ہی بھانپ لیا تھا کہ مسلسل خانہ جنگی کی وجہ سے امت مسلمہ شدید انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے لشکر تیار کر کے مدائن کا رخ کیا تو کوفہ کے لشکریوں میں نظم و ضبط کی شدید کمی دیکھی گئی، یہاں تک کہ کچھ شرپسندوں نے خود حضرت امام حسن علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کر کے آپ علیہ السلام کا سامان لوٹ لیا اور آپ علیہ السلام کو زخمی کر دیا۔ یہاں نواسۂ رسول نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر جنگ ہوئی تو دونوں طرف سے ہزاروں مسلمان مارے جائیں گے، چنانچہ امت کو خون خرابے سے بچانے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کا فیصلہ کیا۔ یہ صلح تاریخ میں عام الجماعت اتحاد کا سال کہلاتی ہے۔ اس فیصلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی سچی ثابت ہوئی جو انہوں نے بچپن میں فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ 41 ہجری میں کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک پرانگیز خطبہ دیا اور امت کی اصلاح اور خون ریزی سے بچنے کے لیے باقاعدہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی اور خود مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ اس صلح نامے کی چند بنیادی اور اہم شرائط تھیں جن کا براہ راست تعلق آگے چل کر واقعہ کربلا سے بنتا ہے۔ حکومت خالصتاً قرآن، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق چلائی جائے گی۔ سب سے اہم شرط یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت موروثی خاندانی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے بعد حکومت کا اختیار مسلمانوں کی شورا کو واپس ملے گا، یا پھر حضرت امام حسن علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا حق ہوگا۔ اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں کی جان و مال کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس صلح کو ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی دل سے تسلیم کیا اور اس عہد کا پورا احترام کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے ان 20 سالوں میں دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات احترام پر مبنی رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال مدینہ منورہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے عطیہ رقم اور تحائف بھیجا کرتے تھے۔ دونوں شہزادے اسے قبول فرماتے تھے، یہاں تک کہ 49 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس اسلامی لشکر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی شرکت کی تھی۔ اگرچہ بعض سیاسی فیصلوں یا مدینے کے گورنروں کے رویے پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت خطوط بھی لکھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ تحمل اور بردباری سے کام لیا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے بیٹے یزید کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، حسین ابن علی کا مقام بہت بلند ہے، اگر وہ تمہارے سامنے کھڑے بھی ہو جائیں اور تم فتح پا لو تو بھی ان سے درگزر کرنا اور ان کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگنا۔ لیکن تاریخ کا رخ تب بدل گیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دور میں امت کو دھڑے بندی سے بچانے کے نام پر اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں خلافت سے ملوکیت بادشاہت کی طرف پہلا بڑا قدم تھا۔
اور یہ صلح امام حسن علیہ السلام کے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جس میں طے ہوا تھا کہ حکومت ماروثی نہیں ہوگی۔ مدینہ کے اکابرین خاص طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی۔ ان کا موقف تھا کہ خلافت کوئی خاندانی جائیداد نہیں بلکہ یہ شورا اور قبائلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور یزید کسی طرح بھی اس منصب کے لائق نہیں تھا۔ ناظرین، یہ تھا وہ سیاسی اور تاریخی پس منظر جس نے کربلا کی بنیاد رکھی۔ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے حالات قابو میں رہے، لیکن 60 ہجری میں ان کی وفات کے ساتھ ہی دمشق کے تخت پر یزید بیٹھ گیا اور اس نے زبردستی امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یہی وہ بور تھا جہاں سے امام حسین علیہ السلام نے اصولوں کی خاطر سر کٹانے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، رجب 60 ہجری میں دمشق کے اندر بنو امیہ کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ کا وہ 20 سالہ دور ختم ہو گیا جس میں امن و امان قائم تھا، لیکن دمشق کے تخت پر اب ایک ایسا شخص بیٹھنے جا رہا تھا جس کی نامزدگی نے پوری امت مسلمہ میں ایک تلاطم برپا کر دیا تھا، یعنی یزید۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت یزید دمشق میں موجود نہیں تھا بلکہ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ دمشق پہنچتے ہی اس نے حکومت سنبھالی اور اپنا پہلا سرکاری خطبہ دیا، لیکن یزید اچھی طرح جانتا تھا کہ جب تک مدینہ منورہ کے اکابرین خاص طور پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، تب تک اس کی بادشاہت ادھوری اور غیر قانونی رہے گی۔ چنانچہ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خفیہ اور انتہائی سخت خط روانہ کیا۔ تاریخ کی کتابوں جیسے تاریخ طبری اور الکامل میں ذکر ہے کہ یزید نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو ایک چھوٹا سا خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: جیسے ہی میرا یہ خط تمہیں ملے، حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت کے لیے طلب کرو۔ ان پر اس معاملے میں اتنی سختی کرو کہ بیعت کے بغیر انہیں مہلت نہ ملے۔ جو انکار کرے اس کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یہ خط ولید بن عتبہ کو رات کے اندھیرے میں ملا۔ وہ ایک نرم مزاج انسان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا احترام کرتا تھا، اس لیے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون بہانے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ اس نے مشورے کے لیے بنو امیہ کے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو ابھی اسی رات بلواؤ، اس سے پہلے انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملے۔ اگر وہ بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ انہیں یہیں قتل کر دو۔ آدھی رات کے وقت گورنر کے کارندے نے امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارہ آنے کی دعوت دی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرہ بھانپ لیا اور جانے سے انکار کر دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ بنو ہاشم کے 30 نوجوانوں کو لے کر، جنہیں باہر پہرے پر کھڑا کیا گیا تھا، گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خبر دی، یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے نہایت تدبر سے کام لیا اور فرمایا: مجھ جیسا شخص رات کے اندھیرے میں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ جب تم کل سب لوگوں کو بیعت کے لیے عام دربار میں بلاؤ گے تو میں بھی وہیں آ جاؤں گا۔ ولید اس بات پر راضی ہو گیا، لیکن پاس بیٹھے مروان بن حکم نے غصے سے کہا: ولید، اگر حسین یہاں سے بیعت کے بغیر چلے گئے تو تم دوبارہ انہیں کبھی قابو نہیں کر پاؤ گے۔ انہیں یہیں قید کرو یا قتل کر دو۔ یہ سن کر شیر خدا کے بیٹے امام حسین علیہ السلام جلال میں آ گئے اور مروان کو مخاطب کر کے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو آج بھی تاریخ کے سینے پر نقش ہے: اے ابن زرقہ، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید؟ خدا کی قسم، تو نے جھوٹ بولا اور گناہ کا سودا کیا۔ ہم اہل بیت نبوت اور رسالت کے کان ہیں۔ یزید ایک فاسق، شرابی، بے گناہ انسانوں کا قاتل اور اعلانیہ گناہ کرنے والا شخص ہے، اور مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام وہاں سے بحفاظت اپنے خیمے میں واپس آ گئے۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات خفیہ راستوں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اب مدینہ منورہ کا امن ختم ہونے والا ہے اور یزید اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ چنانچہ 28 رجب 60 ہجری کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نانا کے روضے پر
آخری بار حاضری دی، اشک بار آنکھوں سے مدینہ منورہ کو الوداع کہا اور اپنے پورے خاندان بشمول خواتین اور بچوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام کی زبان پر قرآن پاک کی یہ آیت جاری تھی: اے میرے رب، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ 3 شعبان 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچ گئے، کیونکہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم امن کی جگہ بنایا تھا، اور آپ علیہ السلام کا مقصد سستی شہرت یا جنگ نہیں بلکہ امت کی اصلاح اور یزید کی ملوکیت کے خلاف ایک پرامن احتجاج درج کرانا تھا۔ ناظرین، مکہ پہنچتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور اسی دوران کوفہ کے لوگوں کو، جو یزید کی حکومت سے بیزار تھے، خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مکہ میں موجود ہیں۔ اب کوفہ سے ہتھوت کا ایک ایسا سیلاب آنے والا تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی طرف سفر کرنے پر مجبور کیا۔ کوفہ والوں نے ہتھوت میں کیا لکھا اور مکہ میں امام کے ساتھ کیا ہوا، جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔